بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو PSY 502 لیکچر ان دا حالم اسٹڈی انسائٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 19 کریں گے. فائنل ٹرم کی پریپریشن ہم لوگ سٹارٹ کریں گے, اور مڈ کے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑے سے جو تھے نا لیکچرز تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے, بٹ اس دفعہ جو ہے نا میری کوشش ہے کہ تمام سبجیکٹس کے میں فائنل ٹرم سٹارٹ ہونے سے کافی دن پہلے تک ہی آپ کو میں پرووائڈ کر دوں. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کے بھی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیکچرز اپلوڈ کریں, لیکن اپلوڈ کر جائیں تو وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں, آج کل پہ ڈالتے ہیں, تو یوں پھر جو ہے نا میرے لیے بھی مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں بھی پھر یہی دیکھ کے بیٹھی ہوتی ہوں کہ بچے پچھلا لیکچر کور کریں تو میں اگلا جو ہے وہ اپلوڈ کروں. تو اسی لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی کوئی لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو جس دن اپلوڈ ہوتا ہے اسی دن آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے, میں نے اس کا اسکیجول بھی اس طرح سے میں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک دن میں تقریباً ایک سیمسٹر کے بچوں کے 3 ہی لیکچرز آتے ہیں, تو آپ کا اسکیجول بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے بھی 3 ہی لیکچرز کرنے ہوتے ہیں. باقی روزانہ کی روٹین کو آپ لوگ فالو کیا کریں. پہلے تو میں یہ تھا کہ گروپس میں بتا دیا کرتی تھی, لیکن اب جو ہے نا وہ میں یوٹیوب پہ ہی میں پوسٹ لگا دیا کروں گی کہ آج آپ نے یہ پڑھنا ہے, آج آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو آپ لوگ پوسٹ بھی دیکھا کریں, تو اس کے حساب سے پھر آپ لوگ فوراً سے لیکچر جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ ان بچوں کو ہی شو ہوتی ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ کو بھی وہ پوسٹ چاہیے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا, اور آگے چینل کو شیئر بھی ضرور کیا کریں, ہیلپ کیا کریں دوسرے اسٹوڈنٹس کی, اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اور باقی میرے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف. بیہیویئرزم کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے جے بی واٹسن کے بارے میں بات کرنی ہے. جے بی واٹسن کو ہی بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر کہا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایک MCQs ہو گیا ہے کہ بیہیویئرزم کے فاؤنڈر کون ہے. دیٹ از اے جے بی واٹسن. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک اینیمل لیبارٹری جو ہے وہ سیٹ کی تھی USA میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ کی طرف انہوں نے شفٹ کیا, اور انڈسٹریز جو تھی مختلف قسم کی ان کو ایڈوائز بھی تھی کہ کیسے آپ لوگ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیہیویئرزم اصل میں سٹارٹ ہی تبھی ہوئی تھی جب انڈسٹریلائزیشن جب سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس وقت پھر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ہم لوگ کیسے انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکیں. تو وہیں سے بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا تھا. تو یہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ہے نا اس کے وہ ایک کنسیپٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. واٹسن جو تھے, واٹسن یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی کو, کانشیسنس کو بالکل اگنور کر دینا چاہیے. ہم لوگ جو پہلے پڑھ چکے ہیں اسٹرکچرلسٹ اسکول آف تھاٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ کانشیسنس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کانشیسنس کے فنکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن بیہیویئرزم والے کہتے ہیں کہ کانشیسنس کو مکمل طور پہ اگنور کر دینا چاہیے اور صرف کنکریٹ فیکٹس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ جو آپ لوگوں کو ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو آبزرویشن کریں, سائنٹیفک میتھڈس کے تھرو آپ لوگ ان کو پروو کریں, اور پھر اس کے اوپر آپ لوگ بات کریں. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک فاؤنڈنگ پرنسپل ہے بیہیویئرسٹ کے اپروچ کا کہ وہ کنکریٹ فیکٹس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں, کانشیسنس پہ وہ بات نہیں کرتے. مزید جے بی واٹسن نے یہ بھی کہا تھا کہ سائیکالوجسٹ کو کانشیسنس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی ریفرنسز ہیں, ان سب کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, اور صرف اینیملز اور جو ہیومنز ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے بیہیویئر کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا اور کانشیسنس کو مکمل طور پہ انہوں نے نگلیکٹ کر دیا تھا, تو اسی لیے ان کو جے بی واٹسن کو ہم لوگ بیہیویئرسٹ بولتے ہیں. انہوں نے خود بھی جو ہے وہ خود کو بیہیویئرسٹ ہی کہا تھا. یہ ایک پہلے آدمی تھے جنہوں نے خود کو بیہیویئرسٹ ہی پروکلیم کیا تھا, دعویٰ کیا تھا کہ میں بیہیویئرسٹ ہوں. تو یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیہیویئرسٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. دیٹ از اے جے بی واٹسن. آگے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی جو میتھڈولوجی تھی, یعنی کہ جو میتھڈ انہوں نے اپنایا تھا نا سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنے کا, اس سے ہمیں ایک نیو آؤٹ لک ملی ہماری سائیکالوجی کو. کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کانشیسنس کے ساتھ اب لین دین نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک کنکریٹ میتھڈ ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے نالج کو گین کرنے کا. اسی لیے یہاں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سائیکالوجی کو اس وقت فوکس کیا گیا تھا صرف فیکچوئل ایویڈنسز کی بیس پہ. یعنی کہ جو فیکٹس وغیرہ آپ کو ارد گرد معاشرے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں صرف انہوں نے اسی کے اوپر فوکس کیا تھا, اور جو فینامنا آپ لوگ اپنی آنکھوں سے آبزرو کر سکتے ہیں وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ فینامنا انٹروڈیوس ہوا تھا اس اسکول کے بعد. ٹھیک ہے, آبزرویبل
فینامنا کے اوپر بات کی تھی بیہیویئرسٹ نے, اور فیکچوئل ایویڈنسز کے اوپر بات کی تھی. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کتنی سیریسلی ان کی بات دوسرے پروفیشنلز نے لی تھی. تو دوسرے پروفیشنلز نے تب ان کی بات کو زیادہ سیریس لیا تھا جب بیہیویئرزم کے یہ جو جے بی واٹسن تھے, ان کو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا بیہیویئر. ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے مکمل طور پہ یہ لکھا تھا کہ بیہیویئرزم ہی ایک ہے کہ ہمیں یہی اسٹڈی کرنا چاہیے سائیکالوجی کے اندر, کیونکہ جو فنکشنلسٹ اور جو اسٹرکچرلسٹ ہیں انہوں نے سائیکالوجی کو ڈیفائن کیا تھا کہ اسٹڈی آف کانشیسنیس ہے, کہ کانشیسنیس کی اسٹڈی کا نام ہوتا ہے. لیکن واٹسن نے ان کے مخالف جا کے بات کی اور کہا کہ نہیں, سائیکالوجی جو ہے وہ کانشیسنیس پہ بات نہیں کرتی بلکہ یہ بیہیویئر کی سائنس ہے. بیہیویئر جو بھی اینیملز کا ہوتا ہے چاہے ہیومنز کا ہوتا ہے, تو ان کی نظر میں بیہیویئر ہی واحد وہ چیز ہے جو ہمیں کسی بھی چیز کی سائیکالوجی کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. فردر اگر ہم لوگ بات کریں تو واٹسن نے اس بات پہ بھی زور دیا تھا کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کو صرف آبجیکٹو اور ایکسپیریمنٹل میتھڈس کو یوز کرنا چاہیے اور انٹروسپیکشن کے میتھڈ کو یوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ سائیکالوجی کی اسٹڈی کا مین مقصد ہونا چاہیے کہ پریڈکشن کو پرووائڈ کرنا اور بیہیویئر کو کنٹرول کرنا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ سائیکالوجی کے یہ دو مین جو ہے نا وہ ایم ہونے چاہیے. یہ آپ لوگ دونوں ایم یاد کر لیں, پرووائڈ پریڈکشن اینڈ کنٹرول آف بیہیویئر. یہ دونوں ہی بیسک ایم ہے بیہیویئرزم کے. اب جو بیہیویئرسٹ ہوتے ہیں نا, انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ایسے میتھڈز اور ایسی ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرنے کی تاکہ انسانوں کے جو بیہیویئر ہے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے اور اس کو پریڈکٹ بھی کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تاکہ اس میں سے زیادہ ریزلٹس جو ہے وہ نکالے جا سکے. تو میں لوگوں کو جیسے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو بیہیویئرزم ہے یہ ایکچوئل میں جو ہے نا وہ ایمرج ہوئی تھی اس وقت جب انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے نا وہ ہو رہی تھی. اس وقت انسانیت کی جو ہسٹری تھی, اس وقت ان کا مین فوکس یہی تھا کہ ورک فورس کی جو ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی کو کیسے انکریز کیا جائے, لیبرز کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے انکریز کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فارمز کو کنٹریبیوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو واٹسن کے اکارڈنگ جو ہے وہ بیہیویئر وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اسٹیمولس رسپانس پیٹرن. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا اگر کوئی بیہیویئر ہے تو بیہیو وہ کیوں کرے گا, اس کو کوئی اسٹیمولس ملے گا اور وہ اسٹیمولس کے جواب میں کوئی رسپانس کرے گا تو وہی رسپانس اس کا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے کسی گرم چیز کو ٹچ کیا ہے وہ فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے اس چیز سے وہ کھینچ لیتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کی جو ہاٹنس تھی وہ اسٹیمولس تھی. ٹھیک ہے, لیکن انسان کا یہ جو ہاتھ پیچھے کھینچنے والا جو ایک عمل تھا یہ اس کا رسپانس تھا. تو اسٹیمولس اور رسپانس یہ والا ان دونوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے تو ہمارا بیہیویئر پروڈیوس ہوتا ہے. اس بات سے ہمیں یہ سامنے آئی کہ واٹسن جو کہتے تھے نا کہ آپ لوگوں کو بیہیویئر کو آبزرو کرنا چاہیے, تو ویسے تو وہ ہمیں ایک مسٹیریس چیز لگتی ہے نا کہ ہم لوگ بیہیویئر کو کیسے آبزرو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی اس ایگزامپل کی وجہ سے, ان کی اسٹیمولس رسپانس پیٹرن کے آئیڈیا کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. ایکشن اور ری ایکشن جو ہوتا ہے نا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ نہ سکے, بلکہ آپ لوگ ایزیلی اس کو فزیولوجیکل ٹرمز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باڈی جو ہے نا وہ فزیکلی بھی جیسے کام کرتی ہے, آپ لوگ اس کو بھی آبزرو کریں تو آپ لوگوں کو وہ چیز سمجھ آ سکتی ہے. اچھا, ہم لوگوں نے یہ تو پڑھا کہ واٹسن نے انٹروسپیکشن کی ویلیو کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو سائیکالوجی کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے انٹروسپیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وربل رپورٹ جو ہوتی ہے نا کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے بعد وہ آپ لوگ کسی بھی انسان سے حاصل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کسی آدمی کے ساتھ مختلف قسم کے آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور بعد میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ اپنی فیلنگس کے بارے میں بتاؤ, اپنی ایموشنز کے بارے میں بتاؤ, ایکسپیریمنٹس کے دوران تم نے کیا کیا فیل کیا, یہ تھوڑا سا انٹروسپیکشن سے نا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو رپورٹ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں نا سبجیکٹ سے, وہ اس کی بنیاد ہے ان حالات کے اوپر جو کہ ایکسپیریمنٹ کے دوران آرٹیفیشل طریقے سے کریٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے دیکھا جائے تو وربل رپورٹ جو تھی نا وہ واٹسن کے نزدیک ایک سائیکالوجسٹ کے لیے انفارمیشن کا ایک سورس ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے بہت ہی کلیئر انداز میں کہہ دیا تھا کہ انٹروسپیکشن کے جو مین ہے نا اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا. ایک اور جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو کنٹریبیوشن ہے واٹسن کی وہ یہ تھی کہ ان کا اوپینین تھا کہ تھنکنگ جو ہے نا اور کچھ نہیں ہے بلکہ ایک امپلیسٹ بیہیویئر ہے, یعنی کہ ایسا بیہیویئر ہے جو کہ ڈھکا چھپا ہوتا ہے, واضح طور پہ ایک نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے انسان کیا سوچ رہا ہے وہ کسی دوسرے کو تو نہیں پتہ چل سکتا. جب بھی انسان مختلف قسم کے امیجز کو اپنے مائنڈ میں مینیپولیٹ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے.
تو انسان کیا کرتا ہے کہ مختلف قسم کے امیجز کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جس فینامنا کو وہ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اس فینامنا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا تھنکنگ. اسی لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بیہیویئر کی ہی ایک کائنڈ ہے. واٹسن کا یہ بھی ایگری تھا، یہ بھی ان کا ویو پوائنٹ تھا کہ جو ایوان پاولوف نے جو کلاسیکل کنڈیشننگ کی بات کی تھی نا اس کے ساتھ واٹسن ایگری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایوان پاولوف کا جو لاز آف کنڈیشننگ تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہماری جو یادیں ہوتی ہیں، جو امیجز ہوتی ہیں، وہ اور کچھ نہیں ہوتے بلکہ ہماری برین کی ہی کچھ سینسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارا برین ہی ان کو سینس کرتا ہے اور ہمارے مائنڈ میں میموریز اور امیجز جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں. یہاں سے اگین ایک فزیولوجیکل فینامنا سامنے آ رہا ہے نا، کیونکہ برین کا فزیکلی کام ایسا ہے کہ وہ امیجز کو اور میموری کو جو ہے نا وہ سینس کرتا ہے. تو سینسری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں برین کی، ہم لوگ اس کو مالیکولر بیہیویئر بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ مالیکولر بیہیویئر کس کو کہتے ہیں؟ سینسری ایکٹیویٹیز آف دا برین. ٹھیک ہے. واٹسن نے فردر یہ بھی پھر دعویٰ کیا تھا کہ کسی بھی آرگینزم کے اگر آپ لوگ انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں تو ہم اس کے اس طریقے سے اس کے بیہیویئر کو ہم لوگ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس فینامنا کو ہم لوگ کہتے ہیں انوائرمنٹلزم. ٹھیک ہے. انوائرمنٹلزم بھی آپ لوگ یاد کر لیں. آرگینزم، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوتی ہے. یہ بالکل سملر ویسا ہی آئیڈیا تھا جیسے جوہن لاک نے دیا تھا نا ٹیبولا راسا والا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو بالکل اس کا دماغ ایک صاف ستھری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے اور اس کی سراؤنڈنگ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے. تو واٹسن کی یہ جو کنٹریبیوشن تھی سائیکالوجی کے لیے، یہ سب سے بڑی میجر ڈیولپمنٹ تھی سائیکالوجی کی اسٹڈی میں. اچھا، یہ تو ہم لوگوں نے سارا کچھ پڑھ لیا کہ واٹسن نے کیا کیا تھا. سارے میں نے آپ لوگوں کو کہانی سنا دی. اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں کیسے رکھنا ہے اس کو. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر کون تھے؟ دیٹ از اے جے بی واٹسن. ٹھیک ہے. اینیمل لیبورٹری کس نے بنائی تھی؟ جے بی واٹسن نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. مین جو اس کی اندر آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ کانشیسنس کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا، کنکریٹ فیکٹس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد یہ بھی آپ لوگوں کا ایم سی کیوز ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے وہ کون منتخب ہوئے تھے؟ دیٹ از اے جے بی واٹسن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ واٹسن نے زور دیا تھا ایکسپیریمنٹس کے اوپر، آبجیکٹیو اسٹڈی کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اسٹیمولس رسپانس پیٹرن کا ایک تو انہوں نے تصور دیا تھا، وربل رپورٹ کا تصور دیا تھا، تھنکنگ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تھنکنگ کو امپلیسٹ بیہیویئر نہیں ہے. انہوں نے مالیکولر بیہیویئر کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیا تھا. تو یہ چار جو ہے نا وہ مین پوائنٹس یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اسٹیمولس رسپانس پیٹرن، وربل رپورٹ، تھنکنگ از نتھنگ بٹ امپلیسٹ بیہیویئر، اور فورتھ جو ہے وہ ہے مالیکولر بیہیویئر، اور ففتھ والا جو ہے انوائرمنٹلزم. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جے بی واٹسن نے یہ والے 5 جو ہے نا یہ کنسپٹس دیے تھے. فنگر ٹپس پہ آپ لوگ اس کو یاد کریں، چاہے ایک پیج لے لیں، کیونکہ یہ ساری جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کو نوٹس بنانے کا طریقہ میں صرف یہی بتاؤں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ لوگ بیٹھے ہو گھنٹہ گھنٹہ اس کو لکھیں. ایسے نہیں آپ لوگوں نے کرنا. صرف آپ لوگ کیا کریں، ایک پیج لیں. ابھی فائنل ٹرم کا پہلا آج لیسن تھا نا، تو پیج لیں. ٹھیک ہے. ڈبل پیج لے لیں، اسی صرف 2 پیجز کی جو ہوتا ہے ڈبل پیج، اسی کے اوپر میں آپ لوگوں کو نوٹس بنواؤں گی. آپ نے کیا کرنا ہے، ہیڈنگ دیں اوپر بیہیویئرزم. ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ لوگ لکھیں اس کے فاؤنڈر کا نیم کیا ہے، جے بی واٹسن. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو پتا تو ہے کہ بیہیویئرزم میں مین کنسپٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جے بی واٹسن کی کنٹریبیوشنز میں آپ یہ والی 5 ہیڈنگ صرف لکھ لیں. اسٹیمولس رسپانس پیٹرن، وربل رپورٹ، امپلیسٹ بیہیویئر یعنی کہ تھنکنگ جو ہوتا ہے، اس کے بعد مالیکولر بیہیویئر، اور اس کے بعد انوائرمنٹلزم. ٹھیک ہے. یہ 5 آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. آپ لوگوں کے جب ایگزامس ہوں گے نا تو آپ لوگ پیپر دینے سے پہلے ایک نظر اس سارے پیج کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. آپ لوگوں کو پتا چل جائے کون سے سائنٹسٹ نے کون کون سے کنسپٹس دیے تھے. کیونکہ دیکھیں یہ ہیڈنگ صرف آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہوتی ہے، باقی خود بخود آپ لوگوں کے مائنڈ میں وہ بات آ جاتی ہے. مین جو ہوتا ہے نا ہیڈنگ وہ یہی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں نوٹس بنانے بیٹھتے ہیں پورا پیج بھر دیتے ہیں. بھائی ایسے نہیں ہوتے نوٹس ایسے ہونے چاہیے کہ پیپر دینے سے پہلے آپ لوگ ایک نظر جب نوٹس کو دیکھیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سارا کا سارا آپ لوگوں کو پتا چل جائے کون سے سائنٹسٹ نے کون سی بات کہی تھی. جتنے لمبے آپ لوگ نوٹس بنائیں گے نا اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کو ریوائز کرنے میں مشکل ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہی ایک طریقہ میں آپ لوگوں کو جو میں بتا رہی ہوں، یہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لینا ہے.
اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ آپ لوگوں نے رائٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے, اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دینا ہے. اور آخر پہ جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے. نماز بھی پڑھتے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائیں. میری تو یہی دل سے دعا ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پیپرز میں بھی مدد فرمائیں گے. مڈ ٹرم کے لیے بھی بتائیے گا کہ کیسے آپ لوگوں کی پریپریشن ہوئی تھی, کیسے آپ لوگوں کی جو ہے نا کیسے آپ لوگوں کے ایگزامس ہوئے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.